پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بریک سے پہلے جیسے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کا ذکر کیا اور جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اسی ایشو پر گفتگو کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اپنا بحال کر دیا ہے. اب اس فیصلے کے بعد پہلے جو پی ٹی آئی ایک اسٹریٹجی تیار کر رہی تھی, ایک احتجاجی حکمت عملی کو مؤخر کیا گیا تھا, اب کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے؟ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اب؟ بہت شکریہ نادر بھائی, آپ نے موقع دیا. جی خان صاحب کا واضح حکم آ گیا ہے اور اس حکم کی روشنی کے اندر محرم کے بعد تحریک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. کل خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کیونکہ عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ بند ہو چکے ہیں, انصاف ہی نہیں دیا جا رہا, اور جہاں کیس سنا جاتا ہے اس کے اندر جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, عوام پاکستان کی جو ہے وہ ترس رہی ہے کہ ان کو انصاف ملے, انصاف نہیں دیا جا رہا. ہمارے تو کیسز ہی نہیں لگائے جا رہے. ابھی آپ گزشتہ بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں, ان کو جب چیف جسٹس کے لیے ان کا نام زیر غور تھا, ان کو پرماننٹ کرنا تھا, تو کل پرماننٹ کرنے سے پہلے ہی پوری قوم کو پتا تھا کہ ان کو پرماننٹ کر دیا جائے گا. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ہم تو محرم کا مہینہ ہے اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ظلمت کی رات یہ ضرور ڈھلے گی اور حق کی ہی فتح ہوگی. نہیں لیکن نعیم صاحب, یہ تحریک ماضی کی تحریک سے آپ کے نزدیک کیسے مختلف ہوگی؟ اگر عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاجی تحریک سے پی ٹی آئی جو نتائج جن کی توقع رکھ رہی ہے وہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, پہلے جتنے احتجاج تھے ان کی اسٹریٹجی الگ تھی. ریسنٹلی جو احتجاج تھے جن میں ڈی چوک آنا تھا اس کا بھی آپ کو سامنے بڑا واضح پتہ ہے. اب جو یہ تحریک ہے اس کے اندر الگ سے اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ بند کرنا ہے, اور اس بند کرنے کا پلان ہمارے پاس پہلے سے پہنچ چکا ہے. تمام تر اس کے اوپر ڈسکشن بھی چل رہی ہے, اور جب گو ہیڈ ہوگا تو ہم ایگزیکیوٹ کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی حق کے لیے کیونکہ نکلنا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے, جہاد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے, تو ہم تو جہاد کر رہے ہیں, ہم تو رول آف لا کے لیے نکل رہے ہیں. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. اور جب ظالم اس طرح سے جابر ہو جائے کہ وہ نہ عدالت دیکھے, نہ قانون دیکھے, نہ انصاف دیکھے, نہ آئین دیکھے, کچھ بھی نہ دیکھے, تو پھر آپ کے پاس جو آپشن ہوتا ہے احتجاج کا وہی آپ کرتے ہیں, اور ہم کریں گے اور نکلیں گے انشاءاللہ. جی لیکن پنجوتا صاحب, یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی میں کچھ بیانات سن رہا تھا, کنور دلشاہ صاحب سمیت مختلف جو تجزیہ کار ہیں ان کے بھی, تو اس وقت جو پارٹی لیڈرشپ ہے سر, ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں تبدیلی کا امکان ہے, یا انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کا خان صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز ہمارے تینوں دفعہ ٹھیک ہوئے جب الیکشن کمیشن ہی ملا ہوا ہے حکومت کے ساتھ. اور وہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ جس طرح صاف شفاف الیکشن کروائے گئے وہ نظر آیا. پتن رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 64 طریقوں سے دھاندلی کی گئی الیکشن کے اندر. وہاں کمشنر راولپنڈی نے کہہ دیا کہ 70-80 ہزار کی لیڈ سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے تھے جن کو ہم نے ہرایا. جس طرح آروز نے ٹویٹ کیا ہمارے لوگوں کو, میں خود سرٹیفکیٹ لے کر گیا اور کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں, ہمیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں, ہمارے تجویز تائید کنندے اٹھائے جاتے رہے اور ہمیں الیکشن کا حصہ ہی نہیں بننے دیا, نشان تک لے لیا گیا. اس کے باوجود یہ ہم جیتے اور عوام نے جتایا, عمران خان کو ووٹ دیا. اب ایسی صورتحال کے اندر جب الیکشن کمیشنر جو ہے چیف الیکشن کمشنر یا اس کے جو ممبران ہیں اپنی مقررہ مدت پوری کر چکے ہیں, اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. تو مخصوص نشستوں کا یہ آپ کیس دیکھ لیں کہ فوراً امپلیمنٹ کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ, اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں اس وقت اس کے اوپر عمل نہیں کیا. کہا گیا کہ یہ آئین سے ہٹ کے فیصلہ ہے. بھائی آپ عدالت تو نہیں ہیں, آپ کا کام ہے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے اسے ایگزیکیوٹ کرنا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس کو تسلیم نہیں کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے پورا رول ادا کیا ہے اس کے اندر, اور ہم بالکل جو ہے اس میں آگے بڑھیں گے. اور انٹرا پارٹی الیکشن ہمارے ٹھیک ہوئے تھے, اگر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے دوبارہ کرا لیں گے, لیکن الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے نا, اس لیے ہمارا وہ انٹرا پارٹی الیکشن قبول نہیں کر رہا. جی
اچھا، لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کو کوئی خدشہ ہے کہ صوبائی حکومت گرائی جا سکتی ہے یا کوئی خطرہ لاحق ہے صوبائی حکومت کو؟ بالکل نہیں جی، ہمارے تمام لوگ جو ہیں بالکل عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، اور کوئی بندہ بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ایک کالے طریقے سے بلیک میلنگ سے ڈرا کے دھمکا کے یا منڈیاں لگا کے، وہ ایک غیر آئینی طریقہ کار ہے جو ہمیشہ پاکستان کے اندر جس طرح یہ اڈاپٹ کیا جاتا رہا اور جس طرح تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گی، عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد بھی یہ جاری ہے۔ 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے دیکھا، لیکن ہمارے لوگ بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چیف منسٹر علی امین کے کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی تائید حاصل ہے علی امین صاحب کو، اور جب تک ان کی تائید حاصل ہے تب تک وہ تمام کے تمام لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل کسی اور کو تائید ہوگی تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی ہماری حکومت کو وہاں خطرہ نہیں ہے، یہ ساری صرف اور صرف افواہیں ہیں، لوگوں کو مایوس کرنے کا ایک طریقہ ہے جس سے یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام مایوس ہو جائے، لیکن عوام مایوس نہیں ہوگی، کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن نہیں صاحب، آپ جتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ اگر دیکھ لیں تو وہ اراکین جنہوں نے اوتھ لیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، وہ اب مسلم لیگ نون کی طرف اگر جا رہے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اراکین جو ہے وہ کھڑے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، بالکل وہ جو اراکین گئے، اگر آپ دیکھیں تو 4-5 اگر لوگ گئے ہیں، بکے ہیں، جس طرح لوٹے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جس طرح عوام نے ان کا حشر کیا، کے پی میں 20 سے زیادہ لوگوں کی ان کو ضرورت ہے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں جس میں ہمیں کہیں پر نظر آ رہا ہو کہ ہمارے کوئی 1-2 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں یا ٹوٹنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں اور بالکل ان کا یقین پختہ ہے، اور وہ بالکل اپنے موقع پر قائم ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔